أكبر الله أكبر. حضرت ابو بکر صدیق. میں نے کہا یہ محبت کی جنگ ہوتی ہے نا. حضرت علی کے ایک بھائی تھے جناب عقیل. جناب عقیل وہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو نبی پاک کے بڑا قریب رہنے لگے, اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑا پیار کرتے. حضور فرماتے ہیں تیرا کلمہ پڑھنے کی مجھے ڈبل خوشی ہوئی ہے. یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا ایک میرا تو صحابی بنا ہے, دوسرا تو میرا بھائی تھا مسلمان ہو گیا ہے. حضور بڑا پیار کرتے. اب یہ محبت جو ہوتی ہے نا اس میں دوڑ بھی لگتی ہے, اور یہ بری نہیں ہوتی, یہ دوڑ بڑی اچھی ہوتی ہے. حضرت عقیل اب قریب رہنے لگے. میں نے عرض کیا کہ نبی پاک اپنے ذاتی کام حضرت صدیق اکبر کو بتاتے تھے. گھوڑے کی تیاری کر, فلاں کام کرنا ہے, سیدہ فاطمہ کی شادی کرنی, ہر معاملے میں سیدنا صدیق اکبر پیش تھے. اب جب عقیل بن ابی طالب آئے تو حضور کا پیار تھا ان سے بھی. اب محبت کی جنگ چھڑ گئی. اب جناب عقیل کہتے ہیں میں کہنے لگا یار یہ کہیں پیچھے ہوتا ہی نہیں, ہر معاملے میں اسے پیچھے بٹھاؤ بھی تو آگے آ جاتا ہے, اس نے کیا کمال کر دیا ہے. کہتے ہیں آہستہ نا میں جوان تھا, ابھی نوجوانی کا عالم تھا, تو وہ خاص پہلو میں سمجھنے سے ابھی قاصر تھا. توجہ ہے آپ کی. کہتے ہیں ایک دن نا بڑی باتوں میں حضور فرماتے ابو بکر میرا گھوڑا تیار کرو, تو کہتے ہیں میں دوڑ, کہتا تو چھوڑ میں کرتا ہوں. کہتے ہیں وہ چپ کر جاتے. جتنی جگہ وہ مجھ سے بن سکا میں نے روکا. حضرت صدیق اکبر بولے, کہتے ہیں ایک دن نا مسجد کی پہلی صف میں بیٹھا تھا. میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا اگے ہو بوے جڑا پہلو آئے, یہ حکم ہے نا حدیث میں, پہلے آئے اور آگے بیٹھ جائے. گدنے پھلانگنے سے منع کیا. کہتے ہیں ابو بکر صدیق, توجہ ہے آپ کی, ان کی عادت تھی کہ جمعے والے دن مسجد کی صفائی کرتے اور صفائی کر کے سب سے آگے بیٹھ جاتے. بات ذرا میں نے قریب ہو کے سن لی, پاس بیٹھ جاتے. عقیل بن ابی طالب کہتے ہیں میں بھی آیا سیدنا صدیق اکبر, اور مجھے کئی دنوں سے جلال تھا کہ یہ پیچھے ہوتا ہی نہیں. کہتے ہیں میں آیا تو حضرت ابو بکر آگے بیٹھے تھے, تو میں نہ جان بوجھ کے, بچہ تھا اور محبت تھی سرکار سے, ابو بکر سے بغض نہیں کوئی, خدا رہا اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں. فرماتے میں نے کہا ابو بکر اٹھ. مزے کی بات یہ ہے کہ جس مسجد میں صدیق اکبر بیٹھے ہیں اس کی جگہ بھی انہوں نے خرید کے دی ہے. مسجد نبی کی زمین کی سب سے پہلی رقم حضرت ابو بکر صدیق نے ادا فرمائی. اٹھ. کہتے اٹھے, پیچھے چل. توجہ ہے آپ کی. آکے تو ویکھے کو کسی نے, پاویں ماڑا ہوئے تو پاویں تو چھوٹا بندہ آکھے تو پھر تو دی خیر ہی نہیں, عمر میں چھوٹا ہو یا مال میں. اٹھ چل پیچھے. اللہ اکبر. حضرت علی دیکھ رہے تھے. کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر اٹھے پچھلی صف میں, پھر اس سے پچھلی صف میں, پھر اس سے پچھلی صف میں, 7ویں صف میں پہنچ گئے, اور وہاں ہاتھ باندھ دیے. کہنے لگے شہزادے اجازت دے تو یہاں بیٹھ جاؤں, تو رسول اللہ کا خاندان ہے, اجازت دے تو یہاں بیٹھ جاؤں. حضرت عقیل کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق چپ کر کے پیچھے مل جائے وہی کافی ہے. 7ویں صف میں شہزادے یہاں بیٹھ جاؤں. میں بیٹھ جا. وہاں بیٹھ گئے, نماز جمعہ پڑھا, سب چلے گئے. حضرت علی حضور کی بارگاہ, یا رسول اللہ عقیل کو تو کچھ سمجھائے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ حضور اکثر ابو بکر صدیق سے یار جاتا ہے, آج بھی پہلی صف سے اٹھا کے 7ویں صف میں. شکایت تو حضرت عقیل کی لگ رہی ہے نا, اور حضور فرماتے علی تو عقیل کی چھوڑ, بتا ابو بکر نے کیا جواب دیا ہے. تو ابو بکر کی بتا, تو اس کی چھوڑ, تو اس کی, تو میرے دوست کی, میرے یار کی, میرے خلیل کی بتا. تو حضرت علی رو پڑے, کہنے لگے محبوبہ ابو بکر جیسا درد کہاں سے ڈھونڈ کے لائے. تو چپ کر کے 7ویں صف میں گیا, اور اس نے کہا تو خون رسول ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور, تو ہے نے نور تیرا سب گھران. چپ کر کے بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا بلاؤ ابو بکر کو, عقیل کو بھی بلاؤ. دونوں آ گئے. حضور نے فرمایا ابو بکر جمعے میں کیا ہوا ہے؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں. حضور نے فرمایا تجھے کسی نے سب سے اٹھایا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ نہیں. آپ کو کسی نے بتایا؟ حضور کیا؟ فرمایا نہیں میں نے سنا ہے کہ تجھے عقیل نے. کہا حضور وہ شہزادے آئے تھے, انہوں نے یار اتنا جذبہ دنیا کہاں سے ڈھونڈ کے لائے گی. بلے شاہ اوتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق نے لایا ڈھیرا. کہا حضور یار یہ لفظ تاریخ میں ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گے. میرے ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ کہا حضور وہ نسل رسول کا شہزادہ ہے نا, اس نے ابو بکر کو 7ویں صف میں ابو بکر کا بیٹھنا پسند کیا, تو ابو بکر راضی ہے.
हुजूर उसने यहाँ बैठना पसंद किया, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर, तू है ने नूर तेरा। और कहा हुजूर वो ख़ानदान है, मैं खादम हूँ, फ़र्क तो है ना, तो वो ख़ानदान है, मैं खादम हूँ। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया जनाब अकील को, डांटा नहीं, मोहब्बत फरमाई। सरकार ने फरमाया अकील बेटे बैठ जा, मैं तुझे समझाऊँ। फिर हुजूर ने बात छेड़ी, फरमाया तुझे पता है मेरा अबू बकर कौन है? अर्ज़ की हुजूर मैं, फरमाया नहीं सुन, मक्के में सारा मक्का मेरा दुश्मन था, ये मेरी तनाइयों का दोस्त था। फरमाया लोग तलवारें लेके आते थे मुझे मारने, और इसकी तलवार उठती थी, कहता था पहले मैं मरूंगा फिर कोई मुस्तफ़ा तक जाए। तुझे पता है ये कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हाथ बांधे, हुजूर मैं नौकर हूँ या रसूलल्लाह, मैंने कोई शिकायत ही नहीं की। फरमाया अकील यार इधर बैठ बेटे, मैं तुझे बताऊँ। कहा लोग मुझे शेब अबी तालब में कैद कर आए थे, मेरी बेटियां पत्ते खा के गुजारा करती थी। ये अबू बकर था पूरे मक्के में जो जुल्म सह सह के मेरे तक गल्ला और अनाज लेके आता था। फरमाया अकील इधर आ, मैं तुझे बताऊं, तेरा ख़ानदान तेरा कबीला सिवाय मौला अली शेर खुदा के, फरमाया वो सब लोग मेरे साथ प्यार करते थे, हमारे ऊपर इन्होंने मक्के की ज़मीन तंग कर दी। फरमाया मैं मक्के से निकला था, अबू बकर की बेटी गारे सौर में खाना पका के लाती थी, इसका बच्चा बकरियों का दूध लेके आता था। फरमाया ये जान पे खेल के मेरी निगरानी करता था। तो फरमाया तुझे पता है जिस जगह तू बैठा हुआ है ना, ये मस्जिद की ज़मीन भी अबू बकर सिद्दीक ने खरीद के दी। हज़रत सैयदना अकील या रसूलल्लाह गलती, हज़रत अबू बकर कहते हैं हुजूर अल्लाह व रसूल व मन्नू, मेरे ऊपर अल्लाह रसूल के एहसान है। आखिरी लफ्ज़ मेरे हबीब ने कहे, हुजूर ने फरमाया अकील मेरे पास जिसके भी पैसे आते हैं मैं बिगाने समझ के खर्च करता हूँ। मैं कहता हूँ फलाने के हैं, वो पूछेगा कहाँ लगे, लेकिन अबू बकर के पैसे आते हैं तो मैं अपने समझ के खर्च करता हूँ। और मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे साथ जिसने नेकी की मैंने बदला चुका दिया है। अबू बकर का मैंने बदला दिया ही नहीं। क़यामत के दिन जब सब जन्नत में जाने लगेंगे तो मैं इसका बाजू थाम के अल्लाह की बारगाह में ले जाऊँ, तो मैं कहूँगा या अल्लाह मेरे मौला, कलमा पढ़ने से लेकर गार तक, गार से बदर तक, बदर से उहुद, हुनैन, खंदक, तबूक और मज़ार तक, या अल्लाह इसकी बड़ी नेकियां हैं, इसे तू ही बदला अता फरमा। मेरे दोस्तों ये रंग हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, बस वो इकबाल ने कहा कि सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल, और इससे आगे आगे पीछे कुछ नहीं। ये जो मानने का अंदाज है ना, ये देखिए ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, बड़ी दफ़ा आपने बात सुनी है लेकिन इस बात की लज़्ज़त बड़ी शानदार है। हज़रत उमर ने तबीब बुलाया है अबू बकर को दिखाने के लिए मुल्क शाम। पहले मानते नहीं थे, मौला अली की सिफारिश डाली, फिर दोनों लेके आए, सैयदना अली मुर्तज़ा बैठे, हज़रत उमर बैठे, कहते हैं तबीब को चेक करो, मुल्क शाम का बड़ा डॉक्टर है। चेक कर लिया तो डॉक्टर कहने लगा कोई मर्ज नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कमज़ोरी बड़ी है, कमज़ोरी बड़ी है, इनसे पूछे इन्हें क्या मर्ज है। तो हज़रत उमर कहने लगे यार बोल क्या मसला है तुझे, क्यों इतना कमज़ोर, इतना बीमार रहता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने आंखें खोली और कहने लगे उमर तू कसम उठा के बता, तुझे पता नहीं मुझे क्या मसला है, तो उठा ना कसम, जिन्हां दे दिल बर जानी विछड़न कौन रोवे फिर थोड़ा, सब रोगां दा रोग मोहम्मद जिसका नाम विछोड़ा। तुझे नहीं पता तो बोल, अगर खबर है तो पूछता क्यों है। मेरे दोस्तों कमाल देखो, मदीने में आज भी मुस्तफ़ा को सलाम करो तो साथ ही सिद्दीक़ अकबर लेटे हुए, साथ ही लेटे मदीने में। तो अबू बकर सिद्दीक़ रोज रात को जाके उसके घर का काम काज करके आते। काम बताऊं क्या था उसका, जाग रहे हैं आप लोग। उस जमाने में ना लोग बाथरूम घर में बना लेते थे, शायद पुराने लोगों ने देखे हो, वो उसके अंदर ही पेशाब पखाना रहता था। वो आते थे मुलाजम तो वो उठा के बाहर फेंका करते थे। वो बीबी घर के अंदर पेशाब करती, नाबीना है, वारस कोई नहीं। तो अबू बकर सिद्दीक़ आते, अमीर आदमी, अमीर आदमी, और उसका वो पखाना पेशाब उठा के बाहर फेंक के आते, फिर उसके घड़े में पानी भर के लाते, फिर उसके घर में झाड़ू देते, फिर उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाते, फिर उसको खर्चा देते, फिर उसको कहते कि फला आदमी की तेरे पड़ोसी की मैंने ड्यूटी लगा दी है, ज़रूरत हो तो तू उसको कह देना। बड़े ज़माना खिदमत की। एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक उस बीबी के दरवाजे पे चले गए, दस्तक दी, उसने कहा कौन है दरवाजे का, मैं उमर फ़ारूक हूँ।
عمر بن خطاب ہوں, پتہ چلا ہے آپ لوارث ہیں, میرا دل کرتا ہے میں آپ کے گھر کا کام کاج کر دیا کروں. تو بی بی کہنے لگی نہیں, ایک بندہ آتا ہے کئی سالوں سے وہ کر رہا ہے, مجھے وہی ٹھیک ہے. ایک آتا ہے بڑے سالوں سے کام کرتا ہے, وہی ٹھیک ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے میں نے بھی کام ہی کرنا ہے, کچھ اس سے کرا لے, کچھ مجھے موقع دے دے نیکی کا. کہنے لگی نہیں وہی ٹھیک ہے. تو فرمانے لگے میرے اندر کیا نقص نظر آیا ہے, اماں جی مجھے بھی ٹائم دیں. تو بی بی کہنے لگی نہیں وہی صحیح ہے. حضرت عمر جذباتی آدمی تھے, جلالی آدمی تھے, کہنے لگے میں نے کہا نہیں مجھے بتاؤ میں کیوں نہیں کر سکتا. تو بوڑھی اماں کہنے لگی تجھ میں اور اس میں فرق ہی بڑا ہے. کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے اتنے سال ہو گئے اسے آتے ہوئے, اتنے سال, تو پہلے دن آیا ہے اور آتے کہہ رہا ہے میں عمر بن خطاب ہوں, اپنا نام بتا رہا ہے, سالوں ہو گئے میں روز پوچھتی ہوں تیرا نام کیا ہے, وہ بتاتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے اماں میں کام صحیح کرتا ہوں تو نام کو چھوڑو, نام بتا کے کیا کرنا ہے. فرمایا یہ تھوڑا فرق ہے, اس نے اتنے سالوں میں نام نہیں بتایا اور تو پہلے دن ہی آگے کہہ رہا عمر بن خطاب ہوں. تو ابا جی کا بھی نام بتا رہا ہے, میں نے نہیں کام کرانا, مجھے وہی صحیح ہے. نام نہیں بتاتا, نوکری پوری کر جاتا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں تہجد کے وقت جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ گیا. کہتے ہیں مسجد نبی سے وہ شخص نکلا, چہرے پہ نقاب, پیروں سے ننگا, اور میں نے اس شخص کو خرامہ خرامہ اس بوڑھی عورت کے گھر کے قریب جاتے دیکھا. تو پیچھے سے جا کے میں نے کہا او مسافر چہرہ تو دکھا. تو کہتے ہیں چہرہ اٹھایا تو ابو بکر صدیق تھے, صدیق اکبر تھے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے کہا تو جوتی کو اتار کے آتا ہے؟ تو کہنے لگے جوتی سے جب چلتا ہوں تو پیروں میں آواز پیدا ہوتی ہے, جوتے کی وجہ سے. پڑوسیوں کو تکلیف دینے کا مقصد تو کوئی نہیں نا. اور فرمایا جب جوتوں سے آواز پیدا ہوگی تو گلی محلے والے پوچھیں گے ابو بکر کدھر جا رہا ہے, تو میں نیکی کسی کو بتانا نہیں چاہتا. تو فرمایا ابو بکر کب سے آ رہے ہو؟ فرمایا چھوڑ عمر, بس دعا کر رب میرا آنا قبول فرما لے. تو دعا کر سرکار کی بارگاہ میں حاضری صحیح لگ جائے, چھوڑ میں کب سے آ رہا ہوں, کس وقت سے آ رہا ہوں, اس مسئلے کو چھوڑ. تو یہ دیکھ پانی پر نسویلیاں رنگا رنگ کڑے, پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے. یہ بات آپ نے درجنوں بار سنی ہے, لیکن اس پر غور تو کرو میرے دوستو کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جن دنوں تبوک کے لیے میرے نبی نے اعلان فرمایا میرے حالات اچھے تھے, ابو بکر کے اچھے نہیں تھے, مالی حالات کمزور تھے, کچھ مسائل تھے, میرے اچھے تھے. میری سرکار نے اعلان فرمایا کہ پیسے دو. فرماتے ہیں چونکہ میرے حالات بھی اچھے تھے تو میں نے کہا اس دفعہ پہلا نمبر میرا ہی ہوگا. فرماتے ہیں آدھا مال گھر کا, یہ بھی بڑی دلیری ہے. کتنا بولیے؟ اتنے تو اسی ابے نو نہیں دس دے ساڑھے کو پیسے کنے نے, کہتے ابا جی مانگنا لین, والد صاحب کو نہیں بتاتے, ہماری جیب بکھری ہوتی ہے, ایسے ہی نانا کوئی مانگی نہ لے. آدھا مال حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں آدھا مال میں نے بانٹ کے حضور کی بارگاہ میں, اور ساتھ میرا ارادہ ہے کہ ابو بکر آج میں نہیں تجھے آگے گزرنے دیتا. فرماتے ہیں مال پیش کیا, تھوڑی دیر گزری تو ابو بکر بھی آ گئے. اور منظر کیا ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے قمیض پہنی ہوئی ہے بوریے کی, سر پہ ٹوپی کوئی نہیں, پیروں میں جوتا کوئی نہیں, سر میں ٹوپی کوئی نہیں, پیروں میں جوتا کوئی نہیں. کہتے ہیں ابو بکر صدیق آئے, سب کا مال آیا, مصطفیٰ کی بھی اتنی توجہ نہیں تھی, پر جب ابو بکر آئے تو میں نے مصطفیٰ کریم کے انداز بھی بدلے ہوئے دیکھے, اس شخص کے آنے پر بدلے ہوئے دیکھے. فرماتے ہیں میرے رسول پاک کے سامنے ہر چیز ابو بکر نے قدموں میں ڈھیر کر دی, اور ڈھیر کر کے نا چیزیں رکھ کے تو فٹافٹ پچھلی سائڈ پہ, کسی کو پتہ نہ چل جائے, پچھلی سائڈ پہ حضور کے. تو حضور نے فرمایا ابو بکر سامنے آنا, گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ فرمایا ہر چیز, پیچھے بیٹھ گئے. تو محبوب نے بازو تھام کے آگے کیا, فرمایا کیا چھوڑ کے آیا گھر؟ یہ اس بات پہ بات آپ نے پہلے بھی سنی ہے, لیکن ان لفظوں پہ غور کرو. ابو بکر نے یہ نہیں کہا حضور کچھ بھی نہیں, میں سارا کچھ لے, یہ لفظ کہا ہی نہیں. اللہ کرے ہمیں اس عقیدے کو سمجھیں, اس نظریے کو. یہ ترمذی اور مشکات دونوں میں یہ لفظ موجود ہے. یہ نہیں کہا حضور کچھ بھی نہیں, سارا کچھ لے آیا ہوں, یہ نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر؟ توجہ ہے آپ کی؟ لفظ دیکھیں, کہا ما ابقیت اللہ و رسولے, یا رسول اللہ گھر میں خدا کو بھی چھوڑ آیا ہوں, محمد مصطفیٰ کو بھی چھوڑ آیا ہوں.